اب ذرا بات کرتے ہیں نیب قوانین کے حوالے سے۔ حکومت نے نیب قوانین میں ترامیم کے لیے نیب ترمیمی بل 2020 اسمبلی میں پیش کیا ہے۔ حزب اختلاف نے نیب قانون میں ترامیم سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے مجوزہ مسودے کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب قانون میں مجوزہ ترامیم پر حزب اختلاف کی مخالفت کی وجوہات کیا ہیں اور اس بل میں کیا چیز نئی ہے اور کیا ہے جو کہ جو کا تو موجود ہے؟ بات کریں گے سابق اسپیشل پروسیکیوٹر جنرل نیب شاہ خاور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ خاور صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو تحریک انصاف کا جو نیب ترمیمی بل ہے 2020، اس میں کیا ایسا ہے جو کہ نیا ہے اور کیا ایسی چیز ہے جو کہ پہلے سے موجود تھی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ جو پتہ چلا ہے کہ جو چیئرمین نیب ہے، ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل، ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ پہلے وہ توسیع اس میں نہیں ہو سکتی تھی، اس میں توسیع کی سفارش کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مس یوز آف اتھارٹی ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جو پروسیجر لیپسز ہوں گے، جو کہ سول سرونٹس یا بیوروکریٹس چھوٹی موٹی بے ضابطگیاں کریں گے تو وہ بھی اس کی پکڑ میں نہیں آ سکیں گے۔ اور اس طرح اور بھی کچھ چیزیں جو کہ پہلے انہوں نے آرڈیننس نافذ کیا تھا جو لیپس ہو گیا تھا، اسی کی ریپروڈکشن ہے۔ تو اس میں جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ان کی تجویز یہ ہے کہ یہ چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو پھر آپ جس چیئرمین کو آپ پسند کرتے ہیں اور اس کو جب آپ توسیع دیں گے تو اس کو ایک ترغیب ملے گی اور اس کی جو ایک خود مختار حیثیت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تو پاکستان کے ہر ادارے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، تمام جو مطلب لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر۔ دیکھیے، اگر یہ ایکسٹینشن ہر ادارے میں ہونی شروع ہو جائے اور اسپیشلی نیب میں آپ کو بتاؤں، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی حالیہ ایک جو ہے ججمنٹ آئی ہے جس میں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے نیب کی کارکردگی کے اوپر۔ اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو نیب کے قوانین ہے اس پہ ہی عمل درآمد نہیں ہوا، اس کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ تو جب ایسی بات آ جائے اور اتنے سخت ریمارکس آ جائیں تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کلیکٹیولی تمام نیب پہ ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے جو سربراہ ہیں ان پہ ضرور ہوتی ہے۔ اور اس تناظر میں اگر ایسی توسیع کی بات کی جائے گی جو کہ اپوزیشن پہلے بھی ان پہ اعتراض کرتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کی انسٹرکشنز پہ چلتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر یہ ترمیم لانا جو ہے یہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹ کا بھی کچھ ہے اس مجوزہ بل میں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ابھی تک تو یہ مطلب ظاہر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہی مل جل کے جاوید اقبال صاحب آئے ہیں نا، تو حکومت یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ نے لگایا ہے چیئرمین۔ اس کا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نیب کی حیت دیکھیں، اگر جیسے کہ اس کی چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا ٹینیور پوسٹ ہے 4 سال کا، ان کو ٹھیک ہے اپوائنٹ تو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کی اپروول سے پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتے ہیں، لیکن ان کو نکالا نہیں جا سکتا۔ گورنمنٹ ان کو ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں نکال سکتی، ان کو صرف اس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے، عہدے سے سبکدوش کیا جا سکتا ہے جو کہ طریقہ کار ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی امپیچمنٹ کا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ نہ چیئرمین نیب کو نہ پروسیکیوٹر جنرل کو ہٹا سکتی ہے۔ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کے جو ان کے ایکٹس ہیں اس سے انہوں نے ظاہر کرنا ہے کہ وہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بڑی سے جنیرک سی بات ہوئی، یہ تو تمام لوگوں کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے، تمام اداروں کے لوگ جو کام کرتے ہیں پورے پاکستان میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سب کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ ان بائسڈ ہے۔ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اپوزیشن کا کنسرن پھر ہے کیا؟ مطلب ان کو سب سے زیادہ پرابلم کون سی بنیادی باتوں سے ہے اس بل کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو پورا جو پاورز کا سینٹر ہے نیب آرڈیننس میں وہ چیئرمین نیب ہیں، وہ گرفتاری کا آرڈر وہی دیتے ہیں، کسی کیس کی جو انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنی ہے اس کا وہ حکم دیتے ہیں، اور بہت سارے ان کے گرد جو ہے وہ سارے اختیارات ان کے گرد گھومتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو یہاں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس میں ترمیم ہونی چاہیے وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی نشاندہی سپریم کورٹ کے اور بھی بہت سارے فیصلوں میں اور ہائی کورٹ کے فیصلوں میں بھی ہو چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس قانون میں ضمانت کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے اس پہ اس کا جو اختیار ہے ضمانت کا وہ آؤسٹ کیا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ جو ضمانت کا اختیار ہے وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ایکسرسائز کرتی ہے۔
تو اس میں ایک طلعت اسحاق کیس تھا جو اکتوبر 2019 میں آیا تھا، جس کی 5 رکنی بینچ تھی، جس میں سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کر رہے تھے جسٹس آصف سعید کوسا. اس میں بھی انہوں نے فیصلے کے آخر میں یہ کہا تھا کہ آپ کی یہ جو ضمانت نہ دینے والی پروویژن ہے یہ تو ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ اختیار تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں مناسب کیسز میں وہ جو ہے وہ تو استعمال کر رہا ہے. تو کیوں نہیں آپ کو چاہیے کہ اس میں امینڈمنٹ کر کے یہ اختیار اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو دے دیں، جو کہ دوسری عدالتوں کو بھی یہ اختیار ہوتا ہے. تو اس طرح اس کے بارے میں اور بھی بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا، جیسے کہ 90 دن کا ریمانڈ ہے. اب 90 دن کا ریمانڈ سمجھتا ہوں کہ کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے. اس 90 دن کے ریمانڈ کو جو ہے وہ پھر نیب اور ان کی جو پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ مس یوز کرتی ہے، ان پہ دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ پلی بارگین کر لیں یا ان کے ساتھ کوئی لین دین کر لیں. تو یہ اس طرح کا دباؤ کا ماحول بھی کسی بھی جو ہے معاشرے میں بہتر نہیں ہوتا. وہ تو لیکن اگر ریمانڈ کا ڈیوریشن چھوٹا بھی ہوگا تو اس میں بھی یہ پریشر ڈالنا اور یہ سب ہو جائے گا معاملہ. لیکن ذرا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک ہیومنلی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے سیاستدان اور بیوروکریٹس ان کے اگر 90 دن کے نہیں تو 80 85 دن کے ان کے ریمانڈ ہوئے، لیکن پھر بھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس پہ. اور دوسرا جو سیکشن 24 ہے، جو چیئرمین نیب کا اختیار ہے، ثوابدیدی اختیار ہے ضمانت دینے کا یا نہ گرفتار کرنے کا یا نہ کرنے کا، تو اس کی بھی تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی پیرامیٹرز طے ہونا چاہیے. اور ایک چیز جو میں آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہوں گا جس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نیب قوانین جو ہے وہ خود پرووائڈ کرتے ہیں کہ ان کے رولز بنائے جائیں گے. وہ رولز آج تک نہیں بنے. اور اس چیز کے رولز بھی بنانے بڑے ضروری ہیں. بہت شکریہ شاخاور صاحب، آپ نے وقت نکالا، بڑا ڈیٹیل طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ یہ بل ہے کیا